کیا اب یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا کہ جس گھر کو عزت کی مثال کہا جاتا تھا اسی گھر میں چاچی اور بھتیجے کے بیچ وہ سب ہونے لگا جس پر زبان کانپتی ہے اور قلم شرما جاتا ہے۔ یہ واقعہ اتر پردیش کے متھرا کا ہے، کوئی فلمی کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، یہ وہ سچ ہے جو اخبار کے ایک کالم میں چھپ گیا مگر سماج کے ضمیر کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ صرف قتل نہیں تھا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایک بھتیجے نے اپنے چاچا کو مار دیا، لیکن سوال یہ نہیں کہ قتل کس نے کیا، اصل سوال یہ ہے کہ قاتل کیسے بنا۔ قتل ایک دن میں نہیں ہوتا، قتل اس دن شروع ہو جاتا ہے جب ہم غلط کو غلط کہنے سے ڈر جاتے ہیں، جب ہم رشتوں کی حدوں پر لگام لگانا بھول جاتے ہیں اور جب ہم خاموشی کو شرافت سمجھ لیتے ہیں۔ سماج فوراً کہتا ہے کہ عورت مظلوم تھی، عورت مجبور تھی، لیکن ذرا رک کر سوچئے، کیا مجبور ہونا زہر پلانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تنہائی قتل کا لائسنس دیتی ہے؟ اگر خاموشی نہیں تو پھر سوال کرنا چاہیے تھا۔ اگر رشتہ گھٹن بن چکا تھا تو سچ بولنا چاہیے تھا، لیکن اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ خاموشی کا انتخاب کیا اور وہ خاموشی ایک لاش پر ختم ہوئی، ایک زندگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گئی۔ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے اور یہ بات ہماری عورتوں کو سمجھنی ہوگی۔ سونو نے کہا، میں محبت کرتا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ہوس تھی، یہ وہ گندگی تھی جو رشتوں کے نام پر اپنی بدبو چھپاتی ہے۔ محبت میں قتل کا منصوبہ نہیں بنتا، محبت میں زہر نہیں ملایا جاتا، محبت میں چچا کی لاش پر سکون کی سانسیں نہیں لی جاتی۔ یہ لڑکا صرف ایک قاتل نہیں تھا، یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جہاں لڑکوں کو کبھی یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہر عورت تمہاری جاگیر نہیں ہوتی اور ہر رشتہ توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ رام کشور اس کہانی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ وہ نہ ظالم تھا، نہ شرابی تھا، نہ بے وفا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے بھتیجے پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا اور اسی بھروسے کا اس کے بھتیجے نے خون کیا اور اپنی بیوی کے دکھ وقت پر نہیں سمجھے۔ اور یہی ہمارے سماج کا المیہ ہے۔ ہم باہر کی دنیا سے تو ڈرتے ہیں مگر گھر کے سانپ کو دودھ پلاتے رہتے ہیں۔ سماج کہاں تھا؟ یہ سوال سب سے خطرناک ہے۔ محلے نے کیا دیکھا؟ رشتہ داروں نے کیا محسوس کیا؟ کسی نے کیوں نہیں ٹوکا؟ کیونکہ ہمیں تب تک کوئی مسئلہ نہیں لگتا جب تک لاش نہ گرے، خون نہ بہے اور پولیس نہ آئے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا گھر تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو آج لاش کسی اور کے گھر سے اٹھی ہے، کل تمہاری گلی سے بھی اٹھ سکتی ہے۔ پولیس، قانون اور حقیقت۔ پولیس نے قاتل پکڑ لیا، عدالت نے سزا سنا دی، لیکن کیا انصاف مکمل ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ قانون لاش کو انصاف نہیں دے سکتا، لیکن گندے ذہنوں کو صاف تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے تلخ سچ یہ ہے کہ یہ آخری واقعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ پہلا ہے۔ یہ مثال بن کر بھی نہیں رکے گا، کیونکہ ہم بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم آج بھی ایسے رشتوں کو ذاتی معاملہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ان کے لیے بڑھاوا ہوتا ہے۔ ہم آج بھی عورت کی خاموشی کو عزت اور مرد کی خواہش کو فطرت کہتے ہیں، اور پھر لاشیں اٹھتی ہے، خبریں چھپتی ہے اور ہم اگلے دن نئی سنسنی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ آخری سوال۔ جب رام کشور آخری سانس لے رہا تھا تو شاید اس کے دل میں صرف ایک سوال تھا کہ کیا اب یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ میرا گھر میرا قتل گاہ بن جائے گا؟ یہ سوال صرف رام کشور کا نہیں، یہ سوال ہم سب کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس سب کے اندر ہم رہتے ہیں، خاص کر اس سماج کے اندر جو سبوے ہے، جو سب کو لے کر چلتا ہے، جو ہر رشتے کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس سماج کے اندر اگر ایسی گندگی پائی جائے تو ذرا سوچ کر دیکھیے ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے۔ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں اس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ ہم آج کل ویسٹرن کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کل ایسے ناجائز تعلقات بن رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہے اور سماج کے اندر جو گندگی پھیلی ہے اس کو ختم کرنا ہے، نہ کہ کسی رشتے پر انگلی اٹھانا۔ سونو نے جو اپنے چاچا کے ساتھ کیا وہ واقعی غلط تھا، قانون کے لحاظ سے بھی اور
دھرم ذات سماج کے لحاظ سے بھی، اس لیے کہ چاچی اور بھتیجے کا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایسے رشتوں کو اگر ناپاک کیا جائے، بدنام کیا جائے، اور ایسے رشتے ہمیشہ خطرناک نتائج لے کر آتے ہیں، جس رشتوں کے اندر جسمانی تعلقات بڑھنے لگ جائے۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔